بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله المولانا العظيم. کل گزشتہ کچھ دعائیں اور اس کے ساتھ ساتھ حق تعالی شانہ نے کلام مجید میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جو حکم تھا، اس سلسلے میں چند باتوں کا تذکرہ ہوا تھا. مستدرک ابن حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا. تم سب یعنی سارے کے سارے مسلمان مؤمنین یہ جو جنت میں داخل ہوں گے، الا یہ کہ جس نے میرا انکار کیا، جس نے میرا انکار کیا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ کس نے آپ کا انکار کیا؟ آپ کا انکار کرنے والا کون ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری سنت کی اتباع کی وہ تو جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. آج کل اللہ معاف فرمائے ہمارے اندر یہ بات مشہور ہے کہ ٹھیک ہے یہ سنت ہی تو ہے، سنت ہے، ہاں کوئی فرض اور واجب تو نہیں ہے. نعوذ باللہ ہم ایسے الفاظ کہتے ہیں. دیکھو ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے میری نافرمانی کی، سنت کی اتباع نہ کرنا، یہ کیا ہوا؟ نافرمانی کرنا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا ہوا. تو اس لیے جو ہے فرمایا کہ جس نے میرا انکار کیا یعنی میری سنت کی اتباع نہیں کی، فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ معاف فرمائے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی عظمت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم سنت کی قدر و اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صرف قرآن پر عمل کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانے، فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے تو طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو ہٹ کر جو بھی کوئی طریقہ لے کر آئے گا مجھے منظور نہیں ہے. تو اسی لیے اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا انکار کرنے والا وہ ہے جو میری سنت کی اتباع نہ کرے، جو میری نافرمانی کرے وہ میرا انکار کرنے والا ہے، اور جس نے میرا انکار کیا وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں داخل نہیں ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ آپ کی سنت کا انکار کیا اور بالقصد اس پر عمل کرنے سے گریز کیا. یعنی اس وقت ایک تو یہ نا آدمی کو پتہ نہ ہو کہ بھئی یہ سنت ہے اور آدمی جو ہے عمل کیے بغیر جو ہے چل جاتا ہے. ایک یہ کہ پتہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پھر بھی جان بوجھ کے اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، فرمایا یہ انکار کرنے والا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہاں ایک بندے کو یہ کہ بھئی پتہ ہے کہ بھئی یہ سنت نہیں ہے یا سنت ہے، اور جو ہے اس کے باوجود بھی وہ اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ انکار کرنے والا ہے. ایک یہ کہ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ اللہ کے حکم کا پتہ ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا پتہ ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پتہ ہے. تو بہت ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے ہاں اللہ رب العزت اس کے ساتھ جو معاملہ کرے وہ کرے، وہ لیکن انکار کرنے والوں میں شامل نہیں ہوگا. لیکن ایک بندے کو سنت کا پتہ ہے کہ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے باوجود بھی عمل نہیں کرتا، فرمایا یہ انکار کرنے والا ہے، یہ انکار کرنے والا ہے. حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر میری سنت کی اتباع لازم ہے. مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے. ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم پر میری سنت کی اتباع لازم ہے. ہاں تم پر میری سنت کی اتباع لازم ہے. طبرانی نے اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کے مٹنے کے وقت میری سنت کو زندہ کرنے والا 100 شہیدوں کا ثواب جو ہے اسے ملے گا. ہاں جب میری سنت مٹ رہی ہو، لوگوں کو سنت کی کوئی پرواہ نہ ہو،
اس دور میں سنت پر عمل کرنا، فرمایا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل لوگ جو ہیں داڑھی رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ اس نیت سے داڑھی رکھے کہ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس سنت کو لوگ چھوڑ رہے ہیں تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوں، فرمایا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ہاں، اس لیے کہ آج کے دور میں عمر رسیدہ کو بھی دیکھو تو وہ بھی جو ہے داڑھی نہیں رکھتا ہے، نوجوانوں کو دیکھو تو وہ بھی داڑھی نہیں رکھتے ہیں، ہاں، بچوں کا تو پوچھنا ہی کیا۔ دین کا شوق آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جو میری سنت کی اتباع کرے گا، فرمایا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اس وقت جس وقت وہ سنت دنیا سے جو ہے چھوٹ رہی ہو، ہاں، دنیا سے چھوٹ رہی ہو، یعنی جس وقت سنتوں کو لوگ چھوڑ چکے ہو، سنت کا رواج نہ ہو اور اس سنت سے لوگ غافل ہو، اس سنت سے لوگ غافل ہو، اس سنت کو سنت نہ سمجھ رہے ہو، اس سے غفلت برت رہے ہو، تو ایسی صورت میں ایسے وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو رائج کرے گا، یعنی خود عمل کرے گا اور دوسروں کو اس کی ترغیب دے گا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ مثلا اس وقت سنت کے مطابق شادی بیاہ جو ہے آج نہیں ہے، سنت کے مطابق شادی اور جو ہے بیاہ اس وقت اس دور میں نہیں ہے، سنت کے مطابق کوئی نہیں کرتا۔ ہر کوئی بندہ گوروں کے مطابق جو ہے اپنی شادی، اپنے بچے بچیوں کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، جتنے رواج گوروں کی شادیوں میں ہیں، عیسائی اور یہودیوں کی شادیوں میں ہیں، ہندوؤں کی شادیوں میں ہیں، وہ سارے جو ہے رواج جو ہے مسلمان کر رہا ہے، وہ سارے رواج مسلمان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ ایسے دور میں جبکہ سنت کے مطابق لوگوں نے شادی کرنا چھوڑ دیا ہے، ایسے موقع پر اگر کوئی بندہ سنت کے مطابق شادی کرتا ہے، ہاں، اللہ معاف فرمائے، آج کل تو لوگ نکاح بھی مسجد میں نہیں کرتے ہیں، ہاں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، ترمذی کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اپنے نکاح کو مسجد میں کیا کرو، مسجد میں کیا کرو، یہ سنت عمل ہے۔ لیکن آج اللہ معاف فرمائے لوگ جو ہیں اس سنت سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، ہاں، کہ بھئی مسجد میں نکاح، کہتے ہیں ہمارے رواج میں نہیں ہے۔ او بھئی تمہارا رواج اصل ہے یا دین اسلام و شریعت اصل ہے؟ ہاں، کہتے ہیں ہمارے رواجوں میں جو ہے مسجدوں میں نکاح نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، بھئی تم نکاح کس لیے کر رہے ہو؟ رواج کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہو یا سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کر رہے ہو یا اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح کر رہے ہو؟ معلوم یہ ہوا کہ بھئی نکاح کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں کرو۔ ہاں، تو نکاح جو ہے مسجد میں کرنے کی چیز ہے، مسجد میں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سنت پر عمل ہو۔ لیکن جو ہے آج کل نکاح بھی اللہ معاف فرمائے یہ بھی جو ہے ہالوں کے جو ہے تقریب میں شامل ہو گیا۔ تو اس لیے جو ہے جہاں جو سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹ رہی ہو، ان سنتوں کو جو ہے عمل کرنا اور اس کی ترغیب دینا، فرمایا ایسے بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا اس نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ اور آگے دیکھو کیا فرماتے ہیں، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ہاں، بعض دفعہ آدمی جو ہے ایک سنت، لیکن کیا پتا اسی سنت پر اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مغفرت فرما دے، اسی سنت پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کر دے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جائے۔ ہاں، دیکھو دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ باپ کے جو اولاد ہوتی ہے، اگر اولاد باپ کی بات کو مانتی ہے تو باپ کے دل میں ان کی محبت باقی رہتی ہے، لیکن اگر اولاد ماں باپ کی بات کو نہ مانے تو ماں باپ کے دل میں اس کی محبت نہیں رہتی ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ محبت پیدا ہو جائے گی۔ ہاں، اب پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت پیدا ہو گئی بس ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہاں، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھئی جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل محبت کی علامت اتباع سنت ہے۔ اصل محبت کی علامت کیا ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں لانا، یہ اصل جو ہے محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جو حضرات محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے احوال اور اعمال سنتوں کے خلاف ہو، ان کا دعویٰ یہ صرف دعویٰ ہے، سچی دعویٰ نہیں ہے، سچا دعویٰ نہیں ہے۔ اس لیے جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے احوال اور اعمال اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ ہاں، حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں اہل علم یعنی حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بات پہنچی ہے کہ سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا باعث نجات ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جو بندہ سنتوں کے ساتھ پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہے وہ نجات والے میں ہوگا۔ اور یہ ایک حدیث میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کی تھی، فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں گے تو ہم گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی دین سے دور ہو جائیں گے، راہ سے بھٹک جائیں گے، جنت کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ لیکن آج اللہ معاف فرمائے ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا جائے گا تو فرمایا لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے، راہ سے بے راہ ہو جائیں گے، جنت کے راستے سے ہٹ جائیں گے، اللہ کے قرب سے دور چلے جائیں گے۔ یہ ساری خرابیاں جو ہیں کس میں ہے؟ سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور آج کل ہم لوگ بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں کہ یار سنت ہی تو ہے، چلو کیا تو کیا، نہ کیا تو کیا کیا۔ لیکن فرمایا کہ آج ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، بہت کمزور ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس نے سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا یہ کیا ہے؟ باعث نجات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے اعراض کیا یعنی چھوڑ دیا اور غفلت برتی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے سنت کو ہلکا سمجھتے ہوئے فرمایا غفلت برتتا ہے وہ تو ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ بھائی یہ لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو سنتی ہے، ٹوپی پہننا سنتی ہے، جو ہے داڑھی رکھنا سنتی ہے، نعوذ باللہ، سنت کے مطابق کپڑے پہننا یہ تو صرف سنت ہی ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس میں تو یہ فرمایا، بخاری شریف میں بھی ہے، فرمایا جس نے میری سنت سے اعراض کیا یعنی چھوڑ دیا اور غفلت برتی وہ تو ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ سے محبت کرے گا وہ تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا، وہ تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ترمذی نے ایک روایت یہ بھی نقل کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت کو زندہ کرے گا، جو میری سنت کو زندہ کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب جو ہے سنت کا بہت بڑا مقام ہوگا۔ قیامت کے قریب یہ دور جو ہے یہ قرب قیامت کا ہی ہے، سارے فتنے اور ساری علامتیں جو ہیں ظاہر ہو رہی ہے قیامت کی۔ حدیث شریف میں فرمایا زلزلے عام ہو جائیں گے، زلزلے عام ہو جائیں گے۔ فرمایا پچھلے مہینے کے اندر جو ہیں کوئی 90 سے 100 کے قریب زلزلے آئے پوری دنیا میں۔ تو یہ زلزلے جو ہیں فرمایا یہ عام ہو جائیں گے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا اس میں 3 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز قابل اختیار نہ ہوگی، 3 چیز بس قابل اختیار ہے، اس کے علاوہ باقی سب چیزوں کو چھوڑ دو۔ فرمایا پہلی ایک بات حلال روپیہ، یعنی حلال کمائی، فرمایا یہی جو ہے ایک قابل اختیار چیز رہے گی، ورنہ جو ہے حرام تو بہت ہوگی۔ آج انسان اپنے گھر سے باہر نکلے بس حرام ہی حرام اسے نظر آئے گا۔ حلال، فرمایا یہ حلال کا اختیار کرنا یہ بہت اہم ہے۔ نمبر 2، ہزاروں دوست ہوں گے لیکن اس میں مخلص دوست کوئی نہیں ہوگا، ہزاروں دوست ہوں گے مخلص دوست کوئی نہیں ہوگا اس میں۔ فرمایا مخلص دوست یہ نہیں ملے گا، قیامت کی قریب کی نشانیاں ہیں۔ اللہ معاف فرمایا یہ تو ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے۔ مخلص دوست نہیں ہوگا، جہاں سے جس کو کوئی فائدہ ملے گا وہ آپ سے سلام کرے گا، وہ آپ سے کلام کرے گا، وہ آپ سے رابطہ رکھے گا،
جہاں اس کا فائدہ ختم وہاں جو ہے اس کی دوستی ختم، وہاں اس کی دوستی ختم۔ فرمایا مخلص دوست جس سے وہ انس حاصل کرے یہ بھی قرب قیامت کے قریب نہیں ہوگا۔ ہاں حلال روپیہ کمانا یہ بھی بہت مشکل ہو جائے گا، تو یہ تو واقعی ہے۔ ہاں حلال کمانا یہ مشکل ہے۔ ہاں فرمایا نمبر 2 مخلص دوست یہ قرب قیامت کے قریب جو ہے ناپید ہوں گے، بہت کم ملیں گے۔ ہاں اور فرمایا سنت جس پر عمل کرے فرمایا یہ بھی بہت کم ہو جائے گا۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل، لوگ جو ہے ذرا سی غفلتوں کے اندر جو ہے سنتوں کو چھوڑ دیں گے، سنتوں کو چھوڑ دیں گے۔ فرمایا آج یہی دور ہے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اگر ہو تو انسان کو بہت بھاری لگتا ہے، بہت بوجھ لگتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے اسے۔ ہاں نمبر 2 مخلص دوست نہیں ملتے، اور نمبر 3 حلال پیسہ کمانا جو ہے مشکل ہو گیا ہے۔ ہاں حلال پیسہ کمانا، یہ ساری تینوں چیزیں جو ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے احکام کو خدا پاک نے اتارا، اللہ تعالیٰ نے اتارا جتنے بھی احکام ہیں۔ ہاں سنتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا، طریقہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اتباع کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری اتباع کرو۔ قسم خدا کی اگر تم میری اتباع نہ کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ دیکھو پہلے میں یہ روایت ذکر کر چکا ہوں، مجموع الزوائد میں جو ہے یہ روایت موجود ہے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پہلے میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو نقل کیا تھا، اور یہاں تو باقاعدہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت آ گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم میری اتباع نہ کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا۔ ہاں اور آج اسی نبی کے امتی سنت کو ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ ہاں سنت کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، سنت پر عمل کرنا بہت دور کی بات ہے۔ ہاں یہ تو صرف جو ہے مولویوں کا کام رہ گیا ہے۔ ہاں بھئی مولوی صرف امت میں سے ہیں۔ ہاں فرمایا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی جو ہے قیامت تک آنے والا ہر انسان حضور کے امتی میں سے ہے۔ ہاں چاہے وہ ایمان والا ہو یا نہ ایمان والا ہو، ایمان والا نہ ہو پھر بھی وہ امت میں سے ہے۔ ہاں اور ایمان والا تو ہے ہی، ایمان والا وہ تو ہے ہی امت میں سے۔ ہاں اس لیے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم میری اتباع نہ کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ آج کتنا ہم نے اس سنت کو بہت ہلکا سمجھ رکھا ہے، بہت ہلکا سمجھ رکھا ہے۔ ہاں میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ ابھی پچھلے دنوں میں جو ہے ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت مفتی ظہر ولی صاحب نور اللہ مرکزہ انتقال فرما گئے۔ ہاں وہ اپنے مصلی پر اس بندے کو بھی کھڑے ہونے نہیں دیتے نماز پڑھانے کے لیے جس نے اپنے سر پر عمامہ نہ باندھا ہو، جس نے اپنے سر پر عمامہ نہ باندھا ہو۔ ایک بہت بڑے قاری صاحب ادھر آ گئے تو کسی نے حضرت کو کہا کہ حضرت یہ بہت بڑے قاری ہے، کہا کہ ٹھیک ہے اگر عمامہ یہ باندھ لے تو ٹھیک ہے وہ مصلی پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ ہاں تو بہرحال جو ہے اس قاری نے جاتے جاتے یہ کہا کہ جتنا آپ نے عوامہ کو لازم اور ملزوم سمجھ رکھا ہے اتنا بھی جو ہے شریعت میں نہیں ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے نور اللہ مرکزہ نے جواب دیا کہ جتنا تم لوگوں نے ہلکا سمجھ رکھا ہے اتنا جو ہے ہلکا بھی نہیں ہے۔ ہاں جتنا تم لوگوں نے ہلکا سمجھ رکھا ہے کہ بھئی جو ہے فرمایا عمامہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمامہ کے ساتھ نماز پڑھائی۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو سر کی تکلیف ہو اور وہ عمامہ نہ پہنے تو یہ ایک الگ بات ہے، یہ معذور ہے، لیکن فرمایا کہ جو ہے اگر کوئی سر کی تکلیف نہ ہو، سر میں کوئی تکلیف نہ ہو تو اسے عمامہ ضرور پہننا چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ والوں کے دل میں جو ہے سنت کی کتنی عظمت۔ ہاں اسی طرح فرمایا دسترخوان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ ہاں فرمایا دسترخوان پر پیر کا لگنا یہ اللہ والوں کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ہاں لیکن آج اللہ معاف فرمائے ہمارے گھروں میں دسترخوان بچھاتے ہیں، لوگ اس پر سے چلتے بھی ہیں۔ ہاں یہ غلط ہے۔ ہاں یہ اکرام دسترخوان کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بھائی دسترخوان کا اکرام کرنا چاہیے، جب تک کھانا نہ اڑ جائے سارا وہاں تک، اور جب تک دسترخوان نہ اڑ جائے
فرمایا وہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے بھی نہیں تھے. ہاں اگر کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دسترخوان کا اکرام کرنا چاہیے، لیکن اس کے خلاف ہم لوگ جو ہیں اس کے اوپر چلتے ہیں، اور کوئی بڑا کوئی کہتا بھی نہیں ہے کہ بھئی اس پر نہ چلو، یہ دسترخوان ہے، اس کی اکرام کرنا ہے. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ سنت کی عظمت جو ہے، سنت کی عظمت اور سنت دل میں نہیں ہے. ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر چیز کو سکھایا ہے. معلوم یہ ہوا کہ سنت یہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے. اسلام دو امور کے مجموعے کا نام ہے. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. نمبر ایک حکم خداوندی یعنی قرآن مجید، اور نمبر دو تعلیم رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. کوئی شخص ان میں سے اگر کسی ایک کو چھوڑ دے گا تو وہ جادو، تو وہ صراط مستقیم سے دور ہو جائے گا. اگر دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو وہ صراط مستقیم سے دور ہو جائے گا. لہذا اسلامی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہی مکمل ہو سکتی ہے. زندگی کے ہر شعبہ اور تمام امور میں سنت کی اتباع، ہدایت اور اس کے خلاف گمراہی، اس کا یقین ہمارے دلوں میں آنا چاہیے کہ اگر سنت کے مطابق ہوں گے تو ہم ہدایت پر چلیں گے، اور اگر سنت کے خلاف ہوں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، چاہے ہمارا کتنا ہی ذہین ہو. ابو جہل کچھ کم ذہین تھا. ہاں لوگ اس کو جو ہے اس کا نام جو ہے وہاں قریش مکہ نے جو ہے فرمایا عقل مند انسان رکھا ہوا تھا، سب سے زیادہ عقل مند. ہاں لیکن فرمایا کہ اسلام اس کی سمجھ میں نہیں آیا. معلوم یہ ہوا کہ عقل مندی کچھ نہیں چلتی ہے. اگر انسان سنت کی اتباع کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اپنے آپ کو چلاتا ہے، تب تو وہ جو ہے چاہے کیسا ہی غبی کیوں نہ ہو، کیسا ہی کم جو ہے ظرف والا کیوں نہ ہو، لیکن وہ کامیاب ہو جائے گا. لیکن اگر ایک